السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو شیخ ابن عبد الوہاب ہے رحمہ اللہ تعالی، انہوں فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے یا جیسا ہم سلفیت کو فالو کرتے اس طریقے سے فالو کرتے تھے؟ اس کے تعلقات سے ایک سوال تھا میرا۔ فقہ میں آپ یعنی جس طرح مقلد ہیں اس طرح تو وہ مقلد نہیں تھے، لیکن بہرحال فقہ حنبلی ہی سے ان کی وابستگی تھی۔ اچھا جی آپ کو کوئی غالباً شیخ البانی نے بھی یہ بات کہیں پر کہی ہے کہ عقیدے میں تو ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی توحید و سنت کو فالو کرنے والے تھے، تو عقیدے میں تو ہمارے ہم مسلک ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب، لیکن غالباً فقہ کے معاملے میں شیخ البانی نے بھی یہ بات کہیں لکھی کہ وہ حنبلی فقہ کے مقلد تھے۔ تو اس معاملے میں تو ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب کے اگر وہ تقلید کی حمایتی ہیں تو اس معاملے میں ہم ان کو درست نہیں مانتے۔ جب ہم امام ابو حنیفہ تک کے باتیں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ہو، چاہے امام شافعی کی بات ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کی بات ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کا مقام و مرتبہ تو اس سے کئی درجہ نیچے ہے۔ تو اگر وہ حنبلی فقہ کے مقلد تھے، اب یہ تو تحقیق کی بات ہے کہ اس معاملے میں ان کی تحقیق کی جائے کہ وہ مقلد کس طرح کے تھے، لیکن اگر وہ حنبلی فقہ کے مقلد تھے تو ٹھیک ہے، اس معاملے میں ہم ان کے موقف سے متفق نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ حنبلی علماء کے ہاں فقہی معاملات میں اس طرح کا تعصب نہیں پایا جاتا جیسا دوسرے مسلک کے لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ جیسے بعد میں آپ شیخ ابن باز کو دیکھ لیں، شیخ ابن عثیمین کو دیکھ لیں، بلکہ اس سے پہلے آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں اور ابن القیم کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ معروف معنی میں مقلد نہیں تھے لیکن نسبت اپنی حنبلیت کی طرف رکھتے تھے، پر بہت سارے معاملات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ان معاملات میں حنبلی فقہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ تین طلاقی کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں، شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جائے گی، حالانکہ حنبلی فقہ کا جو مشہور موقف وہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حنبلی فقہا کے یہاں پر اس قسم کی عصبیت نہیں پائی جاتی۔ جب ان کے پاس دلائل آ جاتے ہیں تو وہ عام طور پہ بڑی تعداد حنبلی علماء کی ایسے ہی ہے جو دلائل کے مقابلے میں اپنے مسئلے کو ترجیح نہیں دیتی، اور اگر کوئی قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے مسئلے کو ترجیح دیتا ہے تو ہم اس کے موقف کے خلاف ہیں، ہم اس کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، اور جو ہمارے بھائی شاید ہم لوگوں کے بارے میں، ہم اہل حدیثوں کے بارے میں دھیان نہیں دیتے، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم تقلید سے اختلاف رکھتے ہیں اور تقلید کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جس طریقے سے دیگر مسالک کے لوگ تقلید کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ جب کوئی کسی مذہب سے منسوب ہوتا ہے لیکن مذہب سے نسبت رکھتے ہوئے اس کو اپنے مذہب میں تعصب نہیں ہوتا ہے، تو ہم بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ رد و قد اس طرح کا نہیں کرتے۔ اور یہی معاملہ جو ہے بہت سارے حنابلہ کا ہے کہ وہ حنبلی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا تعصب نہیں ہوتا ہے اپنے امام کے تئیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے اختلاف اور عدم اختلاف کا، یعنی احناف کے ہاں بھی اگر کوئی حنفی ہے اور اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، حالانکہ ہم اصولی طور پہ نہیں تسلیم کرتے، اصولاً تقلید کو ہم درست نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نسبت کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، حنبلی کہتا ہے، لیکن اس میں وہ تعصب نہیں کرتا ہے، دلائل آ جانے کے بعد میں وہ جمود نہیں اس کے ہاں ہوتا ہے، جمع نہیں رہتا ہے، رکا نہیں رہتا ہے، اس کی تحقیق ہو جاتی ہے یا دوسروں کی تحقیق اسے پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا چھوڑنے میں۔ تو ہمیں ان سے بہت زیادہ رد و قد ہے نہیں ہے، اصولی اختلاف تو ظاہر سی بات ہے، تقلید کا جو ہمارا ہے وہ رہے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جس معنی میں مقلد ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے ہوتے ہیں، اس معنی میں امام محمد بن عبد الوہاب مقلد نہیں تھے، البتہ فقہ حنبلی سے ان کی وابستگی اور ان کی نسبت ضرور تھی، اور یہ مسئلہ ہے۔ تو ہم تو دوسروں کو بھی اس میں کوئی کچھ نہیں کہتے ہیں، کوئی حنفی بھی ہے تو ہم اس کو بھی تو اس طرح نہیں کہتے کہ چاہے جس طریقے سے اگر صرف نسبت ہے تو اس پر بھی ہم رد و قدع کرتے ہیں، اصولی اختلاف کرتے ہیں، لیکن جو جمود والے ہیں، جو تعصب والے ہیں، قرآن اور حدیث صاف صاف موجود ہے، اس کے بعد بھی جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، پتھر کی لکیر بنے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں رد و قدع کی بھی بات آتی ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔